بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات کی 5ویں اور آخری قسط حاضر ہے۔ آپ اس کو سنیں اور واچ کریں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ شیطان نے کہا، ان بدبودار آبلوں کا علاج صرف سور کا گوشت اور شراب ہے۔ تم پہلے ایوب کو سور کا گوشت کھلاؤ، اس کے بعد شراب پلاؤ۔ 7 دن تک یہ عمل جاری رکھو۔ وہ ان دونوں چیزوں کے استعمال اور اثرات سے بالکل صحت یاب ہو جائے گا۔ رحیمہ جو تھی خوش اپنے ٹھکانے پر پہنچی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی پہلی نظر بالوں پر گئی اور انہوں نے پوچھا، یہ تمہارے بالوں کو کیا ہوا؟ رحیمہ نے شوہر کو کھانا کھلانا چاہا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، پہلے یہ بتاؤ تمہارے بال کیا ہوئے؟ مجبور ہو کر رحیمہ نے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ رحیمہ کا دل لرز رہا تھا اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ سب کچھ سچ بتا کر وہ شوہر کو رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے رحیمہ سے کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے کسی کے گھر میں چوری کی تھی نا، اور اس چوری کے جرم میں تمہارے بال کاٹ دیے گئے ہیں۔ رحیمہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نہایت حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، میں تمہاری بیوی ہوں، پھر کیا میں چوری کر سکتی ہوں؟ اللہ گواہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ ایوب، تم تو اللہ کے نیک بندے ہو، اپنے اللہ سے معلوم کرو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یا سچ بول رہی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنا نہ روئے تھے۔ کہنے لگے، مجھے بری خبر ایک بزرگ نے سنائی تھی جو اپنی شکل و صورت اور وضاحت سے بہت پارسا لگتا تھا۔ رحیمہ کو اسی وقت ان کی بیماری کا نسخہ یاد آ گیا۔ بولی، تم کھانا کھاؤ، مجھے تمہاری بیماری کا ایک بہترین نسخہ مل گیا ہے، اسے 7 دن تک استعمال کرو گے نا تو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے نسخہ پوچھا تو بیوی نے کہا، وہ ایسا نسخہ ہے کہ تم انکار کرو گے، لیکن میرا خیال ہے کہ تم کو انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تم اس نسخے کے دونوں اجزاء علاج کے لیے استعمال کرو گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، مجھے نسخے کے دونوں اجزاء بتاؤ تو صحیح۔ رحیمہ نے رک رک کر کہا، 1 ہفتے تک مسلسل سور کا گوشت کھاؤ اور شراب پیو، یہ مرض ان دونوں کے استعمال سے بالکل دور ہو جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، رحیمہ، یہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں صحت یابی کے لیے سور کا گوشت کھاؤں اور شراب پیوں؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ پہلے تو تمہارے کٹے ہوئے بالوں نے مجھے دکھ پہنچایا تھا اور اس خبر سے صدمہ بھی پہنچا تھا کہ یہ بال چوری کرنے کے جرم میں کاٹے گئے ہیں۔ اب تم سور کا گوشت کھلانے اور شراب پلانے پر مصر ہو، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو، میں نے قسم کھائی تھی نا کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو تم کو سزا کے طور پر 100 لکڑیاں ماروں گا۔ آج میں اپنی اس قسم کی تجدید کرتا ہوں کہ صحت یاب ہو جانے کے بعد تم کو 100 لکڑیاں ضرور ماروں گا۔ رحیمہ نے کہا، جس بزرگ نے مجھے تمہاری بیماری کا نسخہ بتایا ہے وہ اپنی وضع و قطع اور صورت و شکل سے بہت پارسا معلوم ہوتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس بزرگ کا حلیہ پوچھا تو یہ حلیہ جو ہے اسی بزرگ کا نکلا جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ خبر دی تھی کہ ان کی بیوی نے چوری کی ہے اور اس جرم میں ان کے بال کاٹ دیے گئے ہیں۔ انہوں نے افسوس کرتے ہوئے کہا، صد افسوس، ابھی تک شیطان نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ ہم دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے شیطان کے مقابلے میں پناہ کا طلبگار ہوں۔ میں نے بہت مشکل حالات میں اپنے ایمان کو بچائے رکھا ہے، مگر شیطان میرا بدستور پیچھا کر رہا ہے۔ جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہوگی میں کس طرح محفوظ رہوں گا؟
شیطان کا یہ بار بھی خالی گیا، مگر وہ ہمت نہ ہارا اور اللہ سے یہی کہتا رہا کہ میں تیرے بندے ایوب کو گمراہ کر کے رہوں گا، وہ ایک نہ ایک دن اپنے کسی عمل سے یا اپنی زبان سے تیری تکفیر ضرور کرے گا۔ اللہ کی طرف سے شیطان کو بدستور اجازت دی گئی، تجھے اختیار ہے، وہی اختیار جو تجھے 7 سال پہلے دیا گیا تھا، مگر ایوب کی جان پر تجھے کوئی اختیار نہیں دیا گیا، اپنی کوشش کرتا رہ۔ آبلوں سے پانی ترستا رہا، پھر ان آبلوں میں کیڑے بھی پڑ گئے اور ان کی عزیتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، یہ کیڑے ان کو کاٹتے رہتے جس سے ان کو نیند بھی نہیں آتی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام یہ دکھ 18 سال تک جھیلتے رہے۔ ان کے پاس کوئی دل بہلانے کا مشغلہ تھا نہیں، یہ اپنے زخموں کے کیڑے دیکھتے رہتے تھے اور انہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ ان کیڑوں کی غذا ان کے زخموں میں ہے۔ اس رحم دل انسان کو کچھ سکون ملا کہ ان کے وجود سے کچھ جاندار فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کے زخموں کے گوشت پر زندہ ہیں۔ اس صبر و شکر کی سوچ کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ زخم کا ایک کیڑا پھسل کر زمین پر گر گیا، انہیں بہت دکھ پہنچا، اسے اٹھا کر دوبارہ زخم پر رکھ لیا اور کہا جب تیری غذا یہاں موجود ہے تو اسے چھوڑ کر تو کہیں اور کیوں جاتا ہے؟ جب تک یہ زخم ہے یہیں رہے اور اپنی خوراک حاصل کرتا رہے۔ اب اس کیڑے نے زیادہ شدت سے کاٹنا شروع کر دیا، جس سے اتنی تکلیف بڑھ گئی کہ ان کے لیے تقریباً ناقابل برداشت ہو گئی۔ یہ بے چین ہوتے رہے، دل ملاتے رہے اور اللہ سے اپنا حال بیان کرتے رہے کہ اے اللہ، مجھے بے حد تکلیف پہنچ رہی ہے، مجھ پر رحم فرما کہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا اے ایوب، آج تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا اس وقت میں بہت تکلیف میں ہوں، ایک کیڑا اتنی شدت سے کاٹ رہا ہے کہ درد میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ اس شخص نے کہا ایوب، میں روح الامین یعنی جبرائیل نامی فرشتہ ہوں، خدا نے مجھ کو تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ تکلیف جو تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو رہی ہے وہ اس کی طرف سے نہیں، اس نے تو اس تکلیف پہنچانے والے کیڑے کو تمہارے زخم سے نکال دیا تھا، مگر تم نے اپنی رحم دلی اور خدا ترسی کی وجہ سے اس کیڑے کو اٹھا کر دوبارہ اپنے زخم پر رکھ لیا۔ اب وہ کیڑا تمہیں کاٹ رہا ہے، بہت تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ تو تمہارا اپنا پیدا کردہ درد ہے، اسی لیے ناقابل برداشت ہے، جو تم نے کیا اس کا دکھ پہنچا، اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر غائب ہو گئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کیڑے کے کاٹنے کی اذیتوں میں مبتلا ہوتے رہے۔ اسی دوران تاجروں کا ایک بڑا قافلہ حضرت ایوب علیہ السلام کے درخت کے قریب ہی خیمہ زن ہوا۔ تاجروں کے سردار نے ایک بیمار کو درخت کے نیچے تنہا پڑے دیکھا تو اسے ان کے حال کی جستجو ہوئی، مگر یہاں آس پاس کوئی شخص ایسا نہ تھا جس سے اس بیمار کے سلسلے میں معلوم کیا جاتا۔ اتفاق کی بات کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بستی کے کچھ لوگ یہ معلوم کرنے آئے کہ ان کا کیا حال ہے۔ یہ لوگ دور سے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ تاجروں کے سردار نے ان لوگوں سے پوچھا تم لوگ کون ہو اور یہاں اس شخص کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا ہم اپنی بستی کے اس بیمار کو کبھی کبھی دور سے دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں کیونکہ اس کے جسم سے اتنی بدبو آتی ہے جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ سردار نے پوچھا یہ شخص کون ہے جس کی عیادت کے لیے تم لوگ آتے ہو مگر اس کے پاس نہیں جاتے؟ بستی کے ایک آدمی نے کہا تم تاجر لوگ اگر ان راستوں سے گزرتے رہو تو اس بیمار سے ضرور واقف ہوگے۔ یہ اس علاقے کا سب سے زیادہ امیر ترین شخص تھا، اس کا نام ایوب ہے۔ 18 سال پہلے اس کے پاس ہزاروں مویشی تھے، سینکڑوں نوکر چاکر، زمینیں، جائیداد، سب کچھ تھا۔ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ پھر ایوب پر معلوم نہیں کیوں عذاب نازل ہوا، زمینوں پر آگ برسی جس سے فصلیں تباہ ہو گئیں، نوکر مویشی ہلاک ہو گئے، جو ہزاروں مویشی کہیں اور تھے انہیں لٹیرے لوٹ کر لے گئے اور ان پر تعینات نوکر چاکر سب قتل کر دیے گئے۔
بیٹوں اور بیٹیوں پر مکان کی چھت گر گئی اور ایوب علیہ السلام کو اس خطرناک بیماری نے کہیں کا نہ رکھا۔ ان کے جسم پر آبلے پڑ گئے اور آبلوں سے رسنے والا پانی اتنا بدبودار ہے کہ اسے آبادی سے نکال دیا گیا۔ اب یہ سالوں سے اس درخت کے نیچے عذاب جھیل رہا ہے۔ تاجروں کا سردار حضرت ایوب علیہ السلام سے واقف تھا۔ اس نے کہا لیکن ایوب تو اللہ کا کامل راز باز اور نیک بندہ تھا، پھر اس پر اتنی بہت سی مصیبتیں کیوں نازل ہو گئیں؟ لوگوں نے کہا اگر ہمت ہے اور بدبو کی عزت برداشت کر سکو تو ایوب کے پاس جاؤ، اپنے سوالوں کے جواب پوچھ لو، دیکھو کیا جواب دیتا ہے۔ تاجروں کے سردار نے کہا میں ایوب سے ضرور ملوں گا، اس سے پوچھوں گا اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کا یہ بھیانک صلہ مل رہا ہے۔ لوگ مشورہ دے کر چلے گئے تو تاجروں کا سردار منہ پر کپڑا رکھ حضرت ایوب کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھنے لگا اے ایوب یہ تمہارا کیا حال ہو گیا؟ ایک اجنبی سے اپنا نام سن کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خوشی ہوئی کہ کوئی ان کا جاننے والا نام لے کر مزاج پرسی تو کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا تم مجھے کس طرح جانتے ہو؟ کیا تم کسی کے بھیجے ہوئے یہاں آئے ہو جو مجھ سے میری خیریت پوچھ کر کسی اور کو پہنچاؤ گے؟ تاجروں کے سردار نے کہا ایوب تمہیں کون نہیں جانتا، تم اس علاقے کے سب سے زیادہ مالدار و خوشحال انسان تھے، آج میں تمہیں اس حال میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے عبرت ہو رہی ہے، میں حیران ہوں کہ تم پر یہ عذاب کیوں نازل ہوا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ عزت اور دکھ مجھے شیطان نے دی ہے۔ تاجروں کے سردار نے کہا ایوب اگر تم اللہ کے نیک بندے تھے تو تم پر یہ مصیبتیں کیوں نازل ہوئیں؟ تم اقرار کرو یا نہ کرو لیکن تم یقیناً خدا کے گناہگار بندے رہے ہوں گے۔ یہ جو تم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے اور اب بھی خود کو نیک اور راز باز سمجھ رہے ہو تو یہ بھی ایک قسم کا گناہ ہے۔ اللہ سے توبہ استغفار کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں معاف کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام زارو قدار رونے لگے اور تاجروں کے سردار سے کہا تم سچ کہتے ہو مگر مجھ کو نہیں معلوم کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے۔ تاجروں کا سردار چلا گیا اور حضرت ایوب علیہ السلام دیر تک روتے رہے۔ اسی عالم میں انہیں ایک آواز سنائی دی ایوب مت اندیشہ کر، مت پریشان ہو، جس مصیبت اور بلا میں تم گرفتار ہو اس سے مت گھبراؤ، تمہیں نہیں معلوم کہ ان مصیبتوں میں تمہارے لیے اللہ کی کتنی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کچھ دیر خوفزدہ ہو گئے، وہ یہ سمجھے کہ یہ آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے اور شاید کوئی بڑا عذاب مزید نازل ہونے والا ہے۔ انہوں نے گھبرا کے آواز دی اے جبرائیل تم کہاں ہو؟ دوسری طرف سے جواب ملا میں روح الامین نہیں، میں وہ ہوں جس نے تمہیں اذیتیں پہنچائیں، اب میں تمہیں یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اللہ نے تم پر رحم کیا، اٹھو اور تم سے جو کہا جائے وہ کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا میں کیسے اٹھوں، مجھ سے تو بیٹھا بھی نہیں جاتا۔ اسی وقت روح الامین آئے اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اس جگہ زمین پر پاؤں ماریں جہاں اس وقت لیٹے ہوئے ہیں، یہاں سے پانی نکلے گا، چشمہ ابلے گا، آپ اس پانی سے نہائیں اور اسی پانی کو پئیں، اللہ نے چاہا تو آرام پائیں گے اور صحتیاب ہو جائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بمشکل زمین پر پاؤں مارو تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا اور اس میں نہائے اور اس کا پانی پیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے جسم میں حیرت انگیز تبدیلیاں محسوس کرتے رہے، زخموں کے کیڑے غائب ہو چکے تھے، زخم اسی طرح مندمل ہو گئے جس طرح دھوپ میں گیلا کپڑا سوکھتا چلا جاتا ہے، جسم میں توانائی بھی پیدا ہوتی چلی گئی، حال میں تناؤ بھی پیدا ہوتا چلا گیا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کبھی بیمار ہی نہ پڑے۔ پانی میں اپنا عکس دیکھا تو بہت حیران ہوئے، ان کی شکل بالکل بدل چکی تھی، اب وہ ایک حسین اور خوبصورت انسان ہو چکے تھے۔ اس وقت ان کی بیوی رحیمہ موجود نہیں تھی، وہ محنت و مشقت کرنے کہیں دور نکل گئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام گزرگاہ میں بیٹھ گئے، اپنی بیوی کا انتظار کرنے لگے۔ شام سے کچھ پہلے بیوی کو آتے دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر ایک چادر ڈال دی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ان کے پاس سے گزری مگر پہچان نہ سکی۔ درخت کے نیچے جا کر حضرت ایوب علیہ السلام کو نہیں دیکھا تو بہت پریشان ہوئی، زاروں کو زار رونا شروع کر دیا، کہنے لگی جو جسم 18 سال سے گل سڑ رہا تھا
اس میں کسی درندے کے لیے کچھ بھی تو باقی نہ بچا تھا، پھر کیسا منحوس بھوکا درندہ ہوگا جو بیمار ایوب کو کھا گیا؟ اے ایوب، میں تمہیں کہاں تلاش کروں؟ اگر مجھے تمہارے اس انجام کی خبر ہوتی تو میں تمہیں چھوڑ کر نہ جاتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قریب جا کر پوچھا، اے عورت، تو کسے تلاش کر رہی ہے؟ کیا تیری کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ رحیمہ نے جواب دیا، یہاں اس درخت کے نیچے ایک بیمار رہتا تھا، وہ میرا شوہر تھا، میں اسے تلاش کر رہی ہوں، اگر تمہیں اس کا کچھ حال معلوم ہو تو بتاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، اس مریض کا نام کیا تھا؟ اس کا حلیہ بتا سکو تو بتاؤ۔ رحیمہ نے انہیں غور سے دیکھا تو حیرت ہوئی کہ یہ شکل 18 سال پہلے والے ایوب جیسی تھی، بلکہ اس سے بھی اچھی اور خوبصورت۔ رحیمہ نے جواب دیا، شکل تو بالکل تمہارے جیسی تھی، مگر تم کچھ زیادہ خوبصورت ہو۔ اس کا نام ایوب تھا، وہ اللہ کا صابر و شاکر بندہ تھا، اس کے گوشت پوست میں کیڑے پڑ گئے تھے، وہ شخص خود سے کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، رحیمہ مجھے غور سے دیکھو، میرا نام ایوب ہے۔ رحیمہ نے انہیں غور سے دیکھا اور کہا، 18 سال پہلے میرے شوہر ایوب بھی ایسے ہوتے تھے، مگر تم زیادہ خوبصورت ہو، تم میرے شوہر نہیں ہو سکتے، وہ بیمار تھے، تم صحت مند ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے چشمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جب تم اپنے بیمار شوہر کو یہاں چھوڑ کر گئی تھیں تو کیا اس وقت یہ چشمہ یہاں موجود تھا؟ رحیمہ نے جواب دیا، چشمہ تو یہاں نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے پورا واقعہ سنایا اور کہا، میں اس میں نہایا، اس کا پانی پیا اور صحت یاب ہو گیا، پھر میرے جسم پر ایک چادر ڈال دی گئی۔ رحیمہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شیطان اپنی 18 سالہ کوششوں میں ناکامی کے بعد چاہتا تھا کہ اسے ایک اور موقع دیا جائے، مگر اب اللہ تعالیٰ کو حضرت ایوب علیہ السلام کو مزید آزمائش میں ڈالنا منظور نہ تھا۔ ایک بگولا نمودار ہوا اور اس میں سے آواز سنائی دی، یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی تھی؟ تو دانش مند ہے تو اس کا جواب دے، کیا تجھے معلوم ہے کس نے زمین کی ناپ ٹھہرائی، یا کس نے اس میں سے سوتا جاری کیا؟ کس چیز پر زمین کی بنیاد رکھی گئی اور کس نے پتھروں کے کوہان اٹھائے؟ کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی بھی صبح پر حکومت کی ہے اور فجر کو اس کی اصل جگہ بتائی ہے؟ وہ زمین کے کناروں پر جا کر قبضہ کر لے، اگر تو یہ سب جانتا ہے تو بتا نور کے مسکن کا راستہ کہاں ہے، تاریکی کا اصل مقام کہاں ہے، بتا بارش کا باپ کون ہے اور شبنم کے قطرے کس سے تولد ہوئے ہیں، باطن میں حکمت کس نے رکھی اور دل کو دانش کس نے بخشی، میں تجھ سے پوچھتا ہوں اور تو مجھے بتا، کیا تجھ میں اتنی جرت ہے کہ میرے انصاف کو باطل ٹھہرائے؟ کیا تو مجھے مجرم ٹھہرائے گا تاکہ تو خود کو حق پر ثابت کرے؟ حضرت ایوب علیہ السلام پر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ ڈرے گئے، اللہ ان سے پھر ناراض تو نہیں ہو گیا اور انہیں دوبارہ کسی عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ انہوں نے نہایت عاجزی سے جواب دیا، اے اللہ، میں جانتا ہوں تو سب کچھ کر سکتا ہے اور کسی میں اتنی قدرت نہیں کہ تیرا ارادہ روک دے۔ وہ کون ہے جو نادانی سے مسئلے پر پردہ ڈالتا ہے؟ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ میں نہیں سمجھا، مگر میں جو سمجھا وہی کہہ دیا۔ اس عاجزی اور انکساری کا یہ اثر ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے پہلے سے زیادہ نواز دیا، حیرت انگیز طور پر مال و زر میں اضافہ ہو گیا، اللہ نے اولادیں بھی دے دی، مویشی پہلے کے مقابلے میں دگنے ہو گئے، اسی نسبت سے نوکر چاگر بھی بڑھ گئے۔ دن گزرتے چلے گئے، حضرت ایوب علیہ السلام کے ذہن میں ابھی تک وہ قسم موجود تھی جو انہوں نے اپنی بیوی رحیمہ کے سلسلے میں کھائی تھی کہ صحتیاب ہو جانے پر انہیں 100 لکڑیاں ماریں گے۔ رحیمہ نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا، جبکہ دوسری بیویاں ان کا ساتھ چھوڑ گئی تھی، لیکن یہ احساس بھی شدید تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دوران 18 سالوں پر نظریں دوڑائیں، اس وقت جب تمام رشتہ دار عزیز ان کا ساتھ چھوڑ گئے اور جگری دوستوں نے اپنی تکلیف دہ باتوں سے ان کا دل دکھایا تھا۔ آبادی کے لوگوں نے انہیں اپنے بستی سے نکال دیا تھا، کئی دوسری بستیوں کے لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا، تو اس وقت صرف زمین پر
صرف اور صرف رحیمہ تھیں جو ان کا ساتھ دے رہی تھیں، دن بھر مشقت کرنا، محنت کرنا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو غذا فراہم کرنا، پھر رات بھر تیمارداری کرنا اور زخموں سے نکلنے والی بدبو کو 18 سال تک جھیلنا، یہ رحیمہ کے عظیم الشان کارنامے تھے۔ اس نیک دل عورت نے اپنے شوہر کے لیے بال تک کٹوا دیے تھے۔ رحیمہ کی یہ ساری خدمات ہرگز ایسی نہ تھیں کہ ان کا نیک دل، راست باز اور عادل شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے دل پر اثر نہ ہوتا، لیکن قسم بھی کھائی تھی، اس کا پورا کرنا بھی ضروری تھا۔ اسی کشمکش اور پریشانی میں کئی دن گزر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے صابر و شاکر بندے پر رحم آیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا کہ ان کی مشکل آسان کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا، اے ایوب، اب تم کیوں پریشان ہو؟ اللہ نے تمہاری بیماری تو دور کر دی اور تمہیں ہر طرح سے نواز دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم کا ذکر کیا اور کہا، اس نیک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر میں قسم سے مجبور ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو رنج مت پہنچاؤ۔ تمہاری دوسری بیویاں بیماری میں تمہارا ساتھ چھوڑ گئیں، صرف یہی تھی جو تمہاری تیمارداری کرتی رہی اور تمہارے لیے محنت و مشقت کرتی رہی۔ رحیمہ صحیح معنوں میں تمہاری شریک حیات ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، جبرائیل، میں اپنی قسم سے مجبور ہوں، میں نے حالت بیماری میں قسم کھائی تھی کہ صحتیاب ہونے پر اس کو 100 لکڑیاں ماروں گا، اب وقت آ گیا کہ میں اپنی قسم پوری کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایوب، جھاڑو کی سیکوں کا ایک مٹھا بناؤ جس میں 100 سیکیں ہوں اور تم ان کی ایک ضرب آہستہ سے اپنی بیوی کو لگا دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ خدا کا بھی یہی فرمان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے ہاتھوں میں سینگوں کا مٹھا پکڑ لیں، اسے مارا اور اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی کہ ان کی قسم کو اللہ نے اتنی آسانی سے پورا کروا دیا۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد 14,000 بھیڑیں اور بکریاں ہو گئیں، 6,000 اونٹ، 2,000 بیل اور 1,000 گدھے ان کی ملکیت تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 140 سال زندہ رہے اور انہوں نے اپنی چوتھی پشت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ یہ سارے واقعات سفر ایوب میں موجود ہیں۔ تو جناب یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اس ویڈیو کے بعد بھی میں آپ کو مزید انبیاء کرام کے واقعات کی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا، آپ ان کو بھی واچ کیجئے گا اور اپنے علم میں اضافہ کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔